حاضرین و ناظرین، خالق لم یزل اپنی عظیم کتاب میں ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، واضح اور روشن کتاب کی قسم، اس کو ہم نے بابرکت رات کے اندر نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک انا کنا منذرین، اور ہم بر وقت خبردار کرنے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کو تفویض کیا جاتا ہے، ہر کام کا اس رات کے اندر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی آج 5 تاریخ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ دوسری جگہ فرمایا وشعبان شعبان فضلت علی سائر الشہور کفضلی علی سائر الانبیاء۔ شعبان کو سارے مہینوں پہ اس طرح برتری حاصل ہے جس طرح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں پہ۔ فضل رمضان علی سائر الشہور کا فضل اللہ تعالی علی خلقہ، اور رمضان کو تمام مہینوں پر اس طرح فوقیت حاصل ہے جس طرح خالق کائنات کو ساری مخلوق پر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ رجب اللہ کا مہینہ، رمضان ہمارا مہینہ، شعبان میرے پیارے محبوب فخر دو عالم کا مہینہ، اس سے امت تھوڑی بے خبر رہتی۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی 5 تاریخ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور اس مہینے کی 15ویں شب کو ساری امت کی بیلنس شیٹ تیار ہوتی، اس کا بجٹ بنتا کہ کتنی روحوں نے دنیا میں آنا ہے، کس کس نے جانا ہے، پورے سال کے اندر اس بندہ مومن کی کیا کیا نیڈز ہے، وہ اس رات کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ فرشتے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور جو بندہ مومن، جو خوش نصیب لوگ ہیں، رمضان کے آنے سے پہلے جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اس مہینے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کیسے؟ اگر کسی کا کوئی لین دین ہے وہ اسے ادا کرتا ہے، کسی کو کچھ دینا ہے تو دیتا ہے، لینا ہے تو ادب سے تقاضا کرتا ہے، نہ ملے تو معاف کرتا ہے، اور اپنے آپ کو امور دنیا سے فارغ کرتا ہے کہ جب ماہ رمضان آئے، کسی مہمان کی آمد ہو تو صاحب خانہ اپنے آپ کو دیگر مشغولیات سے فارغ کر کے مہمان کو ٹائم دینے کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ مہمان آئے گا، اس سے باتیں کریں گے، اس کی حال و احوال پوچھیں گے، اس کو کمپنی دیں گے، اس کے لیے گھر کو صاف رکھتے ہیں، اس کے لیے انتظام و انسان کرتے ہیں۔ ہمارا مہمان ماہ صیام آنے والا ہے، اس کی آمد ہے، اس کے آنے کا وقت ہے، اس کے لیے مومن تیار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو
ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، جانی طور پہ، مالی طور پہ تیار کرتے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے بندہ مومن اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور یہ اس کی تیاری ہے۔ 15ویں شب آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلہا صوموا نہارہا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، فان اللہ تعالی ينظر الى السماء الدنيا فيقول الله تعالى هل من مستغفر اغفر له، هل من مسترزق ارزقه، هل من مبتلي فاعافيه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فخر کائنات، نور مجسم، ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ نبی جن کا جلوہ ہم نے نہیں دیکھا، جن کا کلمہ پڑا ہے، ہم ایمان لائے غیب پر، اللہ غیب ہے، میرے رسول غیب ہیں، لیکن ہم نے ان کو ایسے مانا جیسے دیکھتے ہیں، ہم نے ایسے جانا کہ جیسے جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں انہوں نے خبر دی جو ان کے پہلو میں رہے، جو ان کے پہلو میں ہیں، جو ان کے سامنے بیٹھے، جو انہیں دیکھتے رہے، جنہوں نے ان کی دید کی، جنہوں نے ان کے ساتھ جنگیں کی، ان کے ساتھ شب و روز گزارے، ان کے جلوے، ان کی شخصیت، ان کا وہ پر نور جمال، حسن و جمال، وہ پر کیف کمال، وہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب کو آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور پھر فرماتا ہے اے کوئی بخشش کا طلبگار آئے، معافی مانگے معاف کر دوں، آئے کوئی رزق کا متلاشی مجھ سے روزی مانگے وسیع کر دوں، آئے بھی بلاؤں ابتلاؤں میں ڈوبا ہوا انسان، آزمائش دنیا کا مارا ہوا انسان آئے، میری بارگاہ میں آئے، مجھ سے اپنا تعلق جوڑے، میں اسے ابتلا و آزمائش سے نکال دوں۔ اس شب اللہ فرماتا ہے بندے اور دنوں میں تو ڈھونڈتا رہا، آج کی شب میری رحمت تجھے آوازیں دے رہی، آ کر تو دیکھ، بخشش کی حدیں نہ کر دوں تو کہنا، مانگ کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا۔ اور اس شب کو زندہ دار لوگ رات کو بیدار رہتے ہیں، ان کے دل بھی بیدار، آنکھیں بھی بیدار، روح بھی بیدار، جسم بھی بیدار، آنکھوں سے ہوتا ہے خالق کائنات کے جلووں کا دیدار، آنکھوں سے ہوتا ہے والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار۔ اس شب اللہ کی رحمت برستی ہے، وہ شب کی آمد ہے، لیکن اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے، مشرکوں کی بخشش نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمانوں کی بخشش نہیں ہے، کینہ رکھنے والے کی معافی نہیں ہے، اسی طرح چغل خور نہیں بخشا جائے گا، بدکار نہیں بخشا جائے گا۔ اس شب کو نہیں بخشے جائیں گے تو وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، دوسروں کے حصے غصب کر جاتے ہیں، ان کی معافی اس رات کو بھی نہیں ہے۔ معافی کرانے کے لیے مشرک کون تھے؟ مشرک وہ تھے جنہیں اللہ کے رسول، انبیاء اور رسول منع کرتے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے شریک جنہیں تم شریک بناتے ہو نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ تمہیں اللہ سے نجات دلا سکتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے نہ تمہیں بچا سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، اور قیامت کے دن وہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، کہیں گے کہ یہ ہمیں پوچھتے رہے، ہم تو بت تھے، بے جان تھے۔ اس لیے مشرکوں کو معافی اللہ نہیں دے گا، اور جو ماں باپ کے نافرمان ہیں
ماں باپ کے لیے نیک اولاد دعا کرتی ہے، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک۔ یہ دعا کرتی ہے اولاد کہتی ہے رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے اللہ تو میری مدد فرما، ان اشکر نعمتک کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمت کا، انعمت علی وعلی والدی جو تو نے مجھ پہ کی، میری امی اور ابو پہ جو تو نے انعام کیا ہے۔ اے اللہ مجھے سنوار دے، میری اولاد کو سنوار دے۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، جب بندہ مومن یہ دعا کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں، میں مانتا ہوں، میں اسے دیتا ہوں۔ اگر وہی بچہ جس کے لیے باپ دعا کرتا رہا اٹھ کر ماں باپ کی کرے نافرمانی، بات نہ مانے، وہ بوڑھے ماں باپ کہتے ہیں ویلکا تجھ پہ ہلاکت ہو، پھر ویلکا وہ نافرمان بچہ کہتا ہے آپ جو باتیں کرتے ہو، جو بولتے ہو، یہ تو قصے اور کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کے قصے۔ وہ کہتے ہیں ہلاکت ہو بچے نہ کر ایسی بات، تباہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ ہلاکت کے گڑھے میں جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو راضی رکھنا، اس رات اس بندے کی بخشش یقینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی رات کو جاگتا رہا، دن کو روزہ بھی رکھا، رات کو قیام بھی کیا، نوافل بھی پڑھے، سجدے بھی کیے، دعا قبول نہ ہوئی، پتہ چلا امی ناراض تھی، پتہ چلا ابو ناراض تھے، پتہ چلا دوسروں کے حق غصب کیے تھے، پتہ چلا سود خور تھے، پتہ چلا شراب نوش تھے، پتہ چلا اللہ کے نافرمان تھے، باغی تھے، نافرمانیاں بدستور قائم ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے کی دعا میری طرف نہیں پہنچتی، میری طرف آنا ہے تو میری مخلوق کو راضی کر کے آنا، تب ملے گا بخشش کا پروانہ۔ 15ویں شب کو میرے اور آپ کے کریم نبی گھر سے نکلے، جنت البقیع میں پہنچے، وہاں جا کر اللہ کے حضور مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں ان کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئی، وہاں دیکھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، رات اٹھ کے قبرستان چلے آئے؟ فرمایا اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ شب ہے جس شب کو لوگوں کے ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا ریکارڈ جب جائے تو میں بھی حالت بیداری میں رہوں، اور میں اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں۔ آج کی شب بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کیا جائے گا، بخشا جائے گا، اس لیے میں بھی جاگ کر امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں، اور اس کے دن کو روزہ رکھیں گے تاکہ جب ہمارا اعمال نامہ اس کی بارگاہ میں جائے، پہلے سال کا ریکارڈ اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور نئی بیلنس شیٹ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے دیتا ہے کہ آئندہ سال کی کارکردگی اس کے اوپر لکھنا کہ فلاں بندے نے، فلاں بن فلاں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، اس کے فعل کیا ہے، اس کے عمل کیا ہے، تو جس نے جانا ہوتا ہے لکھ دیا جاتا ہے اس بندے نے اس سال چلے جانا ہے، اس کا نام دوسری لسٹ میں لکھا جاتا ہے، اور جو بدبختوں کی فہرست ہوتی ہے بدبختوں کی لسٹ میں لکھے جاتے ہیں، نیک سرشت انسان اس رات کو کہتا ہے یا اللہ اگر تو نے میرا نام نیکوں میں لکھا ہے اسے قائم رکھ، اسے ثابت رکھ، اگر میرا نام بدبختوں میں لکھا ہے وہاں سے میرا نام مٹا دے۔ اے مولا میں ریکویسٹ کرتا ہوں تجھ سے، میرا رب تو ہے۔ اللہ فرماتا ہو فرشتوں کیا کہتا ہے، بندہ کیا کہتا ہے؟ مولا بندہ یہ کہتا ہے۔ اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں کی گواہی لینا چاہتا ہے کہ فرشتے گواہ بنے کہ میرا بندہ مجھے جانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں لکھ دو،
لکھ دو کہ یہ نیکوں میں سے ہے، صالحین میں سے ہے۔ پہلے تھا بدبختوں کی فہرست میں، اب آ گیا ہے نیکوں کی فہرست میں۔ اس لیے احباب ذی وقار 15ویں شب جب آئے تو اس کا اہتمام کرنا، رات کو بیدار رہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا، نوافل پڑھنا، صلاۃ التوبہ پڑھنا، ایمان کے شکرانے کے نوافل پڑھنا۔ پہلے یہ نفل پڑھنا، یا اللہ تیرا شکریہ تو نے مجھے انسان بنایا، تیری مہربانی تو نے مجھے نبی کا امتی بنایا، تیری مہربانی تو نے مجھے کلمہ نصیب کیا، تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے جاگنے کی توفیق بخشی، تیری کرم نوازی کی تو نے مجھے اپنی دہلیز پہ بلایا، اور میں معافی مانگتا ہوں۔ 2 نفل اصال کرتا ہوں تاجدار کائنات کو، 2 نفل اصال کرتا ہوں ساری امت مسلمہ کو، 2 نفل اصال کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد کو، 2 نفل اصال کرتا ہوں ساری گناہگار امت کو، اور اس کے بعد 2 نفل پیش کرتا ہوں اپنے لیے توبہ کے۔ اے اللہ میری توبہ قبول کر، مجھے معاف کر، میری زندگی تھوڑی ہے تو زیادہ کر، گناہ زیادہ ہیں تو انہیں نیکیوں میں بدل دے۔ بس باتیں آپ کرتے جائیں گے، کرم آسمانوں والا کرتا جائے گا، اور اس کی طرف سے کرم ہی کرم ہوگا۔ قیامت کے دن جب لوگ پیش ہوں گے، سارے لوگ، اللہ کا عرش فرشتے اٹھا کر لائیں گے۔ جو ہی اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کا عرش آئے گا، سارے لوگ سجدے میں پڑ جائیں گے، سب لوگ سجدے میں۔ کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی تختے کی طرح، کوشش کریں گے سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو ان کو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کیا، قیامت کے دن ان کو سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سے سجدے کی توفیق نہ لے، ہمیں سر بسجود ہونے کی تا دم آخر تک توفیق بخشے، اور میدان محشر میں بھی ہمیں سجدہ کرنے کی توفیق دے۔